الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. حضرات محترم، تعریف رب کائنات دی جن کریم رب دے قبضہ قدرت وچ میری تے تواڈی جان ہے. ہر زیرو شے دی روح ہے. اون دے بعد درود دا نظرانہ عقیدت دے پھلوں سوہنے نبی دی بارگاہ وچ جڑا تمام عالمین واسطے رحمت پڑھتے ہیں. تو بعد دعا ہے خلاق لم یزل دی بارگاہ وچ اللہ تبارک و تعالی سر جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے. سارے احباب بلند آواز نال میرے آقا دی بارگاہ درود و سلام نازلانہ بھیجو کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. حضرت موسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام نے عرض کی تھی میرا مولا میں تیرے قریب تھیونا چاہنا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کتنا قریب تھیونا چاہنی؟ اتنا قریب تھیونا چاہنی جتنا سوان تیرے کرنے دے قریب ہے. موسیٰ سے عرض کرتے جے مولا اتنا قریب تھیونا چاہنا، اتنا قربت حاصل کرنا چاہنا. تو نے فرمایا اتنا قریب تھیونا چاہنی جتنا دیکھن تیرے اکھی دے قریب ہے. مولا اتنا قریب تھیونا چاہنا. فرمایا میرے محبوب تے درود پڑھا کر. اگر قربت حاصل کرنا چاہنی تو میرے حبیب تے درود پڑھا کر. اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہر چیز حضور دی امت تے فرض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ ہر چیز کو پاک ہے. لیکن جرے اپنے محبوب دے درود دیواری یہ نہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں تے میرے فرشتے اساں اپنے محبوب تے درود پڑھ دو. درود پاک کے چا مقبول عمل ہے. اور جمعہ والے جاڑے جرے احباب درود پاک دی کثرت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اجر عظیم عطا فرمائے. احباب ذی وقار، میں آیت کریمہ پڑھی خلاق کے لمز نے فرمایا تشریح و مفہوم توری سماعتیں دی نظر کرے نا. اللہ نے فرشتیں کو سجے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتے کو سجے صد پہ فرمایا فرشتے فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا خلیفہ بنانا چاہنا، کیا دو تساں؟ فرشتے نے عرض کی تھی مولا تو جو زمین تے اپنا خلیفہ بنانا چاہنا ہے ایتا زمین تے جرے ویسن تو نے کو پیدا کر دے سیں، انہیں کو بڑھا دے سیں، اس زمین تے ویسن تا دنگے تے فساد کرے سن، تیرے احکامات تو منہ مڑے سن، تیرے فرمان تو منہ مڑے سن. مولا تے کو اگر تسبیح تے ذکر دی لوڑے تا سا کافی نہیں سے. اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جاننا تو سنی میں جاننا. اللہ نے والانسان کو تخلیق فرمایا.
فرمایا انسان کو تخلیق اسا صرف اے سمجھے کہ اسا ہی جہان تے آیوں، اسا ہی تھا مال و متا اکٹھا کروں، اولاداں جڑوں، شادیاں کروں، اپنے پیسے اکٹھے کروں، کیا صحیح واسطے پیدا تھیوں؟ نہیں، مولا تو انسان کو پیدا کیا واسطے کی تھی؟ فرمایا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، فرمایا میں اپنی محبت جات انسان کو پیدا کیا، محبت تھا یہ، مولا کیا محبت تھا یہ؟ فرمایا میں چھپیا ہویا خزانہ ہم، محبت تھا یہ کوئی میں کو جاننا والا ہوئے، کوئی میں کو پہچاننا والا ہوئے، کوئی میرا ذکر کرے میں ہوں ذکر کرا، کوئی میں کو یاد کرے میں ہوں کو یاد کرا، کوئی میں کو پہچانے میں ہوں کو پہچانا، ول میرا ربا کیا کی تھی؟ فرمایا میں انسان کو تخلیق کر دیتا، میں اپنی محبت چاہتے انسان کو تخلیق کر دیتا، تو اللہ نے ساکھ کو اپنی محبت پیدا کیتے تھے، ایسا اطاعت عمل دا مقصد بھول گئی ہوں۔ وہ ساکھن بڑا حضرت بہلول دانا وادن، میں ایک جڑے میرا گزر تھے، میں 12 دفعہ گال کی تھی، حضرت بہلول دانا وادن میرے ایک جڑے گزر تھے، ایک شہرات ہوں تو چھوٹے چھوٹے بال کھت دے کھڑے ہیں، ایک بال ہاں دیوار دے ٹیک لگا کھڑا تو ان کی آنکھیں جو درد و عرب و کیفیت ہے اگر میں دیکھتے پریشان تھی گیا، فرمایا پتہ ہے وہ بال کس نل کھت دے کھڑے ہیں؟ فرمایا وہ بال اخروٹ نل تے بدام نل کھت دے کھڑے ہیں۔ اگر میرے ذہن سے خیال ہے یار کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، پیسے کینسی اخروٹ تے بادام نہیں گھن سکتا، اگر میں قریب پجاں قریب پجتے میں کہ پترے سارے دا کھیت دے کھڑے تھے تو ہی کھیت اگر یہ میں کہنے ڈیٹیس بہلول دانا دن ہی میں کہنے بال ڈیٹیس آقا یا قلیل العقل، اے تھوڑی عقل والے بابا ساکو ڈاسا اللہ نے ساکو پھرن واسطے پیدا کیتے۔ بہلول دانا دن میرے ہوشی میں ٹکانے لگن میں کہ بال چھوٹے لیکن گال لڑیا لگ رہے میں کہتے ڈاسا اللہ نے ساکو پیدا کیا واسطے کیتے تو چا ڈاس۔ بال نے بڑا خوبصورت جواب دیتے کہ لِلْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ، اللہ نے سب کو علم حاصل کرنے واسطے عبادت کرنے واسطے دے اپنی محبت واسطے پیدا کیا۔ حضرت بہلول دانا دن میں کہ یار گال سن بال تو چھوٹا ہی لیکن گال ہی وجہ آلہ کرنی سکھیا کی دعائیں کوئی درس گاہ راستی تو سبق پڑیا ہوئی۔ بال نے بڑا خوبصورت جواب دیتے کہ بابا جان میری والدہ قرآن پاک دی تلاوت کرے دیا پڑھ دیا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے کئی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں سکتا، ہر چیز دا کوئی نہ کوئی حیات مقصد ہے تے سادہ بھی آمن دا کوئی مقصد ہے۔ اچھا پتر تو یہ ہر چیز ماں کیوں سکھی؟ یہ سونا سونا گالی کرنی تیری عمر تو چھوٹی ہے آکے جی بابا تو پتہ چلیا کہ جڑی عظیم درسگاہ ہے والدہ ہے، والدہ اگر ساری رات مسلح تے قرآن سناوے تو پتری تا نیجے دی نوک تے قرآن سنیں دے، اگر والدہ ساری رات قرآن دی تلاوت کریں دے تو پتری تا خواجہ فرید 7 سال دی عمر قرآن پڑھتے لکھیں دے، اگر پسے پردہ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ قاریہ ادندر حضرت سیدہ مسلح تے کھڑ دے انہ سردے دی رات ہوندی، اللہ کے سردے دی رات بڑی لمبی رات ہوندی ہے، فرمایا جرے سیدہ مسلح تے آتے کھڑے لہا عشاء نماز ختم تھی ونے آتے نفلی شروع کرنا نوافل، فرمایا سورت بقرہ ختم، سورت آل عمران ختم، سورت نساء ختم، سورت مائدہ ختم، پورا قرآن ختم، حضرت بلال دی آواز آئے اللہ اکبر، حضرت سیدہ سلام بلاتے اللہ دی بارگاہ عرض کرنا میرا مولا تیری سردیں دی رات اتنا چھوٹی تھی کہ میں سیدہ دا ایک سجدہ بھی پورا نہیں تھا۔ اگر والدہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات اگر ساری رات مسلح تے قرآن سنے دیا ہن پڑھ دیا ہن تو مولا علی شیر خدا ایک گھوڑے دے رقاب اچ الحمد شروع کرتے درے دوجہ رقاب اچ پیر پہنے ہن وناس تک ختم کرنے ہن تو پتری تک کربلا اچ قرآن سنے دا کڑا فرمایا درے کربلا میں تھوڑی جی واقعے تے روشنی سٹینا مفسرین آدن او جرے کربلا دا تب دا سہرا آنا اتھا کچھ لوگ سوشل میڈیا دا دور ہے، الیکٹرک میڈیا دا دور ہے، اتھا کچھ لوگ بھول گئے، اتھا لوگ آدن
آدن امام حسین کو بے بس آدن، امام حسین بے بس کہنا رب کعبہ دی عزت دی قسم اہل سنت دا عقید ہے اگر امام حسین دریائے فرات کو اشارہ کریں دریائے فرات آپ دے قدمے چلو۔ حضرت ابراہیم دا بچڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر ایڑیاں رگڑے اللہ آب زمزم بھیج دے وے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے اگر حضور دا نواسا امام حسین دا بچڑا حضرت علی اصغر جی کو پیاس آدن جی کو مظلوم آدن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے آپ اگر زمین تے ایڑی مارن ہاں تا اللہ جنت جو حوض کوثر بھیج دے گا۔ اے امام حسین دا امام عالی مقام دا امتحان ہے او امتحان ہے جی امتحان دے بارے فرمایا فرشتے نے عرض کی دے مولا نہ بڑا انسان کو دے دنگے دے فساد کرے جن تا اللہ نے والا کربلا ایک سر دے فرمایا او فرشتے دیکھو میرے یار کو فرمایا اوہلے جر امام حسین دی قربانی دا ٹائم رہا اوہلے مولا اولا دے فرشتے موجود ہن جنت دے حورا موجود ہن 1,24,000 انبیاء قطار بات کھڑے ہن حضور سامنے کھڑے ہن تے حضور وہ وعدہ دینے کھڑے ہن یاد پترا تے کو ماں قرآن پڑھے تے کو بابا علی قرآن پڑھے تے کو میں زبان چسوئیم لیکن پترا یہ قرآن میں کربلا ایک سنسان سنوں گا کر تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسا پڑھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زباں پہ پھر بھی قرآن بتلا۔ اور حسین جرہ میں تے کو مشن دیتے ہیں خدا جو مانگے حسین تجھ سے تو پھر آجا میں کمی نہ کرنا نہ گھر میں رکھنا چھپا کہ اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا۔ احباب زیوکار مولا اولا دے فرشتے سارے موجود ہیں تے ہوئے آجے کھڑے ہیں ایک قطار بات تے مولا دیرہ تو فرمایا نا انی عالم و مالا تعلمون جو کچھ میں جان دا تو سنی میں جان دے اج تیرے حسین وہ کر دکھائے فرمایا سارا گھرانا قربان تھی گے اتا کچھ احباب اتا اے آدن اگر حاجی پیر سنگھ نو پوچھو تا وہ سکو سمجھے دن اپنے لفظیں آدن اے آدن امام حسین تیر تے تلوار مارے نہیں امام حسین تقدیر دے پابندن حضرت علی اکبر سنگھ کو در میدان دی طرف بھیجے نا میں آخری گل کریں حضرت علی اکبر سنگھ کو میدان دی طرف بھیجتے روانہ کرتے جرے اینا حضرت علی اکبر نے میدان چونتے نعرہ لاتے حیدر قرار دا بچڑا حسین دا بچڑا پھر میں ایمیں نعرہ لاتے نے پھر میں ایمیں یزیدیں کو کٹیں دے ہوتے واپس لوٹیں تو امام حسین اپنے خیمے قرآن دی تلاوت جاری ہے اتا بھول گئے ذاکر رول گئے آدھے امام حسین دی اکھیو چا آنسو ہن تے امام حسین واویلا رب کعبہ دی قسم ہے امام حسین دے لبے تے مذکارا میرا مولا یہاں قربانی تا قبول کر گیا نا فرمایا امام علی اکبر سے امام میدان کی میں والتے امام واپس لوٹتے خیمے دی طرف آتے آواز دی تیرے بابا صحیح العکس بابا ایک دھوٹ پانی دا پلا چا سارا میدان کلے علی اکبر دے ذمہ لا چا امام حسین سے مسکرائے نے قریب تھی کہ زبان چسوئیے نے پر میں نے پترا اصلی زور نہ لانی لگتے سمجھ نہیں پترا اصلی زور نہیں لانا بابا سے کیوں فرمایا اساں تھا میدان مناون نہیں سے ایسا رحمان مناون آئے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے کل علی اکبر پورا میدان مکیندہ لیکن اللہ دبا دا انی عالم و مالا تعلمون اوہ دیکھو میرا بندہ میری خاطر کریں گا کیا ہے پھر میں ہر چیز قربان ہے ہر چیز قربان اوہ وعدہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا اوہ وعدہ اللہ نے آسمان کو سجے میری امانت دا وزن کیسے مولا کہنا مولا ہی کہنا تیرے حکامات تمہیں مڑے نہ پیا مولا وزن نہیں چاہ سکتا اللہ نے زمین کو سجے میری امانت دا وزن کیسے مولا کہنا اللہ نے پہاڑ کو سجے میری امانت دا وزن کیسے مولا کہنا تو انسان تھا وحملها الانسان انسان ہا اگر مولا میں تیری امانت دا وزن کیسا وہ کون ہا وہ مفسرین دن روح امام حسین ہے
ہر چیز قربان کرتے مفسرین آدن جرے امام حسین سے ہر چیز قربان کرتے لیکن لبیں تے آنسو نہیں آیا لبیں تے آہو فہا نہیں آئی امام حسین دے پایا استقلال کو لرزش نہیں پر میں امام حسین ہی میدان دی طرف روانہ تھے میدان دی طرف روانہ تھے تی شاعر نے نقشہ کھینچیے اور دے یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے کٹا ہوا غرد سے اٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے پر میں ہر چیز قربان کرتے امام حسین نے جرا سارا اپنا سجدے چ رکھتے آپ دا سر جرے کٹیا گئے پر میں ہوں لے سر آپ دا کٹتے نیزے دی نوک تے چاڑھا گئے پر میں جرے نیزے دی نوک تے چاڑھا گئے تو ہوں نے کوفی لایوفی دے لشکری جو آواز ہم دی کیندہ سر ہے جرا کٹتے بھی اچھا ہے احباب ذی وقار جرا سا کو اسلام مفتچ ملیے جرا سا کو دین مفتچ ملیے ان دین تے وجہ قربانیاں اہل بیت دا قربانیاں اے نہیں صرف اہل بیت دا قربانیاں صحابہ کرام دا قربانیاں صحابہ کرام نے جانا پیش کی پر میں نے حضور ایک جڑے حضور نے سجے حضور پر میں اگر میں تو کو آکھا میرے آنکھے تھے انہوں نے جنگ کرے سو صحابہ نے عرض کی تھے حضور تو ساتھ ایہو آدھو اسا اللہ کو نہیں ڈیٹھا اسا اللہ کو نہیں ڈیٹھا کہیں نہیں ڈیٹھا محبوب تاری زبان تے حضور تاری زبان تے ایسا اعتبار کیتے تھے محبوب تاری زبان انہوں سنتے اسا اللہ تے یقین کیتے تھے محبوب اگر تس حکم فرما دیو اسا ان چل دے دریائے فورات گھوڑے دوڑا دے سوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا احباب ذی وقار صرف اہل بیت دا قربانہ کہنی بلکہ صحابہ کرام دا قربانہ تہیں دین دی خاطر قربانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دین دی سمجھ عطا فرماوے دین دا فہم عطا فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساکوں حضور دے مشن دے چلان دی توفیق عطا فرماوے اور وہ زبان جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ویسی زبان خدا نہ کرے وما علیک الا البلاغ